باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ ہمارے لیے آج کی پاک انجیل بامطابق مقدس متی 18 باب 21 سے 35 آیت۔ تب پطرس نے پاس آ کر اس سے کہا کہ اے خداوند، کتنی دفعہ میرا بھائی میرا گناہ کرے اور میں اسے معاف کروں؟ کیا 7 دفعہ تک؟ یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ 7 دفعہ، بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار تک۔ اس لیے آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے خادموں سے حساب لینا چاہا، تو جب حساب لینے لگا تو اس کے سامنے 10,000 قنطار کا قرض دار حاضر کیا گیا، اور چونکہ اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ تھا، اس لیے اس کے آقا نے حکم دیا کہ یہ اور اس کی بیوی اور بال بچے اور سب کچھ جو اس کا ہے بیچا جائے اور قرض وصول کر لیا جائے۔ مگر اس خادم نے گر کر اس کی منت کی اور کہا، میرے بارے میں صبر کر اور میں تجھے سب ادا کروں گا۔ اس خادم کے آقا نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا اور قرض اسے بخش دیا۔ مگر جب وہ خادم باہر نکلا تو اس کے ہم خدمتوں میں سے ایک اسے ملا جس پر اس کے 100 دینار آتے تھے۔ اس نے اسے پکڑ کر اس کا گلا گھونٹا اور کہا، اپنا قرض ادا کر۔ تب اس کے ہم خدمت نے گر کر اس کی منت کی اور کہا، میرے بارے میں صبر کر تو میں تجھے سب ادا کروں گا۔ مگر اس نے نہ مانا، بلکہ جا کر اسے قید خانے میں ڈال دیا جب تک کہ وہ قرض ادا نہ کر دے۔ اس کے ہم خدمت جو کچھ ہوا تھا وہ سب دیکھ کر نہایت غمگین ہوئے اور کہا، آ کر اپنے آقا سے تمام واردات بیان کی۔ تب اس کے آقا نے اسے بلوایا اور اس سے کہا، اے شریر خادم، میں نے سارا قرض تجھے بخش دیا، کیونکہ تو نے میری منت کی۔ تو کیا لازم نہ تھا کہ جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا، تو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا؟ اور اس کے آقا نے غصے ہو کر اسے جلادوں کے حوالے کیا جب تک کہ تمام قرض ادا نہ کر دے۔ میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے۔ پاک انجیل کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ آج لطوریہ سال کا 24واں اتوار 17 ستمبر۔ آج کی پہلی تلاوت میں سراخ نبی کی کتاب میں غصہ اور غضب کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح غصہ جو ہے وہ عقل کو بھی کھا جاتا ہے اور پھر انسان جو ہے وہ گناہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس لیے سراخ کی کتاب کا جو لکھاری ہے وہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ انسان کی زندگی میں غصہ جو ہے، غضب جو ہے، وہ ہمیں بدی کی راہ پر مائل کرتا ہے۔ آج کی دوسری تلاوت رومیو کے نام خط میں مقدس پولس رسول بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اگر جیتے ہیں تو مسیح کے لیے، اگر مرتے ہیں تو مسیح کے لیے، یعنی ہمارا اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ مسیح خداوند کے لیے ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں معافی پر درس کیا ہے، اور پطرس نے پوچھا تھا کہ کتنی دفعہ اپنے بھائی کو معاف کروں، تو یسوع نے کہا 7 نہیں بلکہ 77 دفعہ، اور 77 دفعہ معاف کر۔ اور پھر ایک مثال دی کہ کس طرح ایک بڑے مقروض کو اس کا مالک جو ہے اس کے گھٹنے ٹیکنے پر اور التجائیں کرنے پر اس کا مالک اسے سب کچھ بخش دیتا ہے،
لیکن جب اسے اس کا کوئی چھوٹا سا مقروض ملتا ہے تو وہ اس کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، اس کو جیل میں ڈال دیتا ہے جب تک کہ وہ چھوٹی سی رقم ادا نہ کرے۔ تو وہ لوگ جو دیکھ رہے تھے کہ یہاں پر کیا ہوا ہے، انہوں نے جا کے مالک کو بتایا۔ مالک کو اس بات سے بڑا غصہ آیا اور مالک نے کیا کہا، جب تو نے ریکویسٹ کی تو میں نے تجھے کتنی بڑی رقم معاف کر دی، تو تو نے چھوٹی سی رقم معاف نہیں کر سکا، اس لیے اب تو جا، اور اسے پھر سزا ہوتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کی ان تینوں تلاوتوں سے ہمارے لیے کیا درس ملتا ہے؟ آج کی پہلی تلاوت میں یاد رکھے، غصہ جو ہے یہ عقل کو کھا جاتا ہے، اور غصہ بڑا سیاںا ہوتا ہے، یہ ہر کسی پہ نہیں آتا، یہ کسی کسی کے پر آتا ہے جسے ہم پسند نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر جو غصہ ہے یہ آپ اپنے آپ کو سزا دے رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر کسی کو غصہ آتا ہے، کسی کو تھوڑا آتا ہے، کسی کو زیادہ آتا ہے۔ کچھ لوگ بڑے ہی صابر ہوتے ہیں، اتنا غصہ نہیں کرتے، یا شاید وہ دل میں رکھ لیتے ہیں۔ تو غصہ جو ہے یہ ہے، اس کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو سزا دینا۔ آپ کو غصہ بھلا کیوں آتا ہے؟ کہ آپ کی کوئی مرضی کا کام نہیں ہوا، یا جو آپ سوچتے ایسا دوسرا کوئی اور نہیں سوچ رہا، تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ہی بات مانی جائے، ہماری ہی بات درست ہے، جبکہ دوسرا بھی ہو سکتا ہے درستی ہو، لیکن ہمیں غصہ آ جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، غصہ جو ہے اس سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، یہ صرف آپ کا اپنا نقصان ہے۔ آپ نے اپنے لیے خود ہی نقصان کر دیا ہے غصہ کر کر کے۔ اچھا، جس وقت غصہ آئے تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اس کو غصے میں کبھی کوئی بڑا فیصلہ نہیں کرنا۔ مثال کر کے غصے میں آ کے آپ کہتے جاگو میں تیری دلیز نہیں ٹپنی تے تو میرے وال نہیں آڑا۔ اچھا، جب کچھ 17-18 منٹ لگتے ہیں جس میں پھر غصہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تب آپ ہوش میں آتے ہیں، اور پھر آپ نے جو فیصلہ کر لیا ہے اس کے لیے پھر آپ ساری عمر پچھتاتے ہیں کہ غصے میں ان کہتے بیٹھا ہوا تے ہون بڑی پھر مصیبت ہوگی۔ تو اس وجہ سے غصے میں کبھی کوئی بڑا فیصلہ نہ کرے، اگر ہو سکے تو اس جگہ سے نکل جائیں، دور چلے جائیں، گہری گہری سانسیں لیں، اور جب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے واپس آ جائے، سارا سناریو بدل جائے گا، سارا سین ہی بدل جائے گا۔ تو غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، معاف کر دیتا ہے، شٹ کر دیتا ہے عقل کو، اور پھر آپ جو ہے نا وہ بعد میں پچھتاتے رہتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا، میں ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ ہم جیتے ہیں مسیح کے لیے، ہم مسیح ہی کے لیے مرتے، ہمارا اوڑھنا بچھونا خداوند یسوع مسیح ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح نے کیسا زبردست تمثیل کے ذریعے سے بتایا کہ ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اگر آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے خود کو معاف کر دیا ہے، یا آپ کی اپنی رہائی ہو گئی ہے۔ جس وقت تک ہم اڑے رہتے ہیں اور کسی کو معاف نہیں کرتے، اس وقت تک ہم خود سولی پہ لٹکے ہوئے ہیں۔ جو سولی میری اپنی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں اس سولی کے اوپر لٹکا ہوں۔ کیونکہ میں معاف کرنے کا جذبہ نہیں رکھتا ہوں۔ تو آئے ہمارے باپ کی دعا ہم جتنی دفعہ بھی پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم ہمارے قرض داروں کو بخش جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں۔ ہاں، تو ہم اپنا قرضہ تو خدا سے معاف کروانا چاہتے ہیں، لیکن اگر کوئی ہمارا مقروض ہے تو اس کو ہم معاف نہیں کرتے۔ معاف کر دیا کرے، جانے دے، کوئی نہیں، کوئی بھی ہم میں سے پرفیکٹ نہیں ہے، کوئی بھی ہم میں کامل نہیں ہے، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ آپ غلطی کرتے ہو تو آپ امید رکھتے ہو کہ دوسرے آپ کو معاف کر دیں، اور اگر کوئی دوسرا غلطی کر جائے ہاں تو اس کو ہم معاف کرنے میں کتنی دیر لگاتے تھے، کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آئیے میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کی ان تینوں تلاوتوں سے جو خدا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو جگہ دے، غلطی کرنے کی بھی جگہ دے، غصہ نہ کیا کرے۔ غصہ جو ہے وہ اسے انگلش میں کہتے ہیں سیلف پنشمنٹ، اپنے آپ کو خود سزا دینا۔ اور غصہ جو ہے اگر اس کو آپ کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ ایسے گھوڑے ہیں، غصہ ایسے گھوڑے ہیں جو آپ کو وہاں لے جائیں گے جہاں آپ جانا نہیں چاہتے۔ اگر آپ اس کو
کنٹرول کر لیتے ہیں، اس کی لگامیں کھینچ لیتے ہیں غصے کی، تو اس کو آپ ادھر ہی رکھیں گے جہاں آپ رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر نہیں ایسا کر سکتے، کنٹرول نہیں کر سکتے، اس کو لگامیں نہیں لگا سکتے، تو وہ گھوڑا ہے یہ جو وہاں لے کر جائے گا آپ کو جہاں آپ جانا نہیں چاہتے ہیں۔ تو آئیے میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہم اپنے اپنے غصے کو کنٹرول نہیں بلکہ اس کو سمجھیں، اس کو ایک راستہ دے دیں، اس دریا کو ایک ایسا راستہ دے دیں کہ یہ پروڈکٹیو ہو جائے، پروڈکٹیو ہو، صلح صفائی والا ہو، نہ کہ ڈسٹرکٹیو، نہ کہ تباہی والا ہو۔ معاف کیا کرے، ایک دوسرے کو معاف کیا کرے، جس طرح ہم اپنے آپ کو کے لیے معافی مانگتے ہیں کہ چلو جی میرے نہ تھوڑی رعایت کر دو، پھر کی ہو گیا جی، غلطی ہو جاتی انسان تو وہ اگلا جس کو آپ نہیں معاف کر رہے ہیں وہ بھی تو انسان ہی ہے۔ آئیے ہم ایک دوسرے کو معاف کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ بہت غضب نہ کرنا یہ سیکھیں۔ اگر ایسا ہم کریں گے تو یہ دنیا بڑی خوبصورت دنیا بن جائے گی، جس میں ہر کوئی ہنسی خوشی اور خرمی کے ساتھ زندگی بسر کرے گا۔ خداوند آپ کو اور مجھے ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔